مسز طاہرہ ارشد صاحبہ ہیں، ان کی طرف سے سوال ہے خان صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ براہ کرم خلع کے قواعد و ضوابط کے بارے میں کچھ وضاحت سے بتا دیں کہ اس کے کیا قواعد و ضوابط ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں طلاق کے بارے میں تو تفصیل ملتی ہے لیکن خلع کے بارے میں نہیں۔ بات دراصل جس طرح ہم نے پہلے سوال میں بات شروع کی تھی کہ طلاق اسلام نے مرد کو یہ حق دیا ہے کہ جب وہ اسے ضرورت سمجھے یا وہ اس کے خیال میں وہ رشتہ قائم نہ رہ سکتا ہو تو پھر طلاق کو اختیار کر کے وہ اس سے بیوی سے الگ ہو جائے، اس رشتے کو ختم کر دے۔ اور یہ بھی دراصل ایک احسان ہے اسلام کا۔ اسلام سے پہلے بعض مذاہب میں، اب بھی بعض مذاہب میں طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور انہوں نے کوئی راہ ہی نہیں نکالا۔ اگر میاں بیوی کا کوئی نبھا نہ ہوتا ہو تو انہوں نے کوئی راہ نہیں نکالا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں متعدد جگہ پہ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے اسلام کی خوبصورتی کے طور پہ اسے بیان کیا ہے کہ اسلام نے جو بعض اوقات حضور نے وہاں پہ یہ مثال دی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک انسان کے جسم کا کوئی عضو گل سڑ جاتا ہے یا وہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے تو اسے ڈاکٹر کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں، اسی طرح یہ بھی میاں بیوی کا بھی تعلق اصل میں ایک جسم کے تعلق والا ہوتا ہے، تو لیکن اس میں بھی بعض اوقات ایسے معاملات، ایسی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں جس میں انسان اسے قائم نہیں رکھ سکتا۔ اگر اسے قائم رکھے تو جس طرح وہ درد کرنے والا اعضاء پورے جسم کو درد میں مبتلا کرتا ہے، اسی طرح وہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اسلام نے اس کو اختیار کرتے ہوئے الگ ہونے کا ایک پہلو رکھا اور اس کو اجازت دی۔ یہ ہے مرد کے لیے طلاق کا حق۔ اور جس طرح میں نے عرض کی کہ اسلام نے مرد اور عورت میں بڑی مساوات قائم رکھی ہے، اور بہت سارے اکثر معاملات میں سوائے ان چیزوں کے جس میں خاص طور پہ عورت کی فطرت، اس کی جو بناوٹ ہے، اس کے جسم کی ساخت ہے، وہ چیزیں جو ہیں جو فطرتاً اس کے ساتھ ہیں، اس میں کچھ ہمیں بعض اوقات کمی بیشی بظاہر نظر آتی ہے، لیکن وہ بھی دراصل اسلام نے اس بنا پہ بھی زیادہ اس کا خیال رکھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ اسلام نے بھی یہاں تک کہ انہیں قواریر قرار دیا۔ ایک سفر کے موقع پہ جو ہدی بان تھا جو اونٹوں کو چلانے والا تھا، جب اس نے ذرا زیادہ تیزی سے اونٹ چلائے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القواریر القواریر، ان پہ شیشے آبگینے پڑے ہوئے ہیں آرام سے، تو اتنا خیال رکھا ہے۔ تو یہ اس عورت کی نزاکت، لیکن جہاں تک عام اصول ہے اس میں اسلام نے جہاں مرد کو ایک حق دیا ہے وہ عورت کو بھی دیا ہے، اور یہ عورت کو حق خلا کا حق ہے، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین نے اختیار کیا۔ بعض خواتین نے بغیر وجہ بتائے بھی خلا لیں، بعض خواتین نے بڑی معمولی وجہ کی بنا پہ، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنا معاملہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ حضور میں اسلام لانے کے بعد کفر کی حالت کو ناپسند کرتی، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خامندوں کی ناشکری بھی دراصل ایک کفران نعمت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی احسان کا انکار کرنے والی، تو اس عورت نے کہا کہ حضور میری شادی ہوئی ہے، میرا بندھن بندھا ہے، جب میں نے اپنے خامند کو آتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ مجھے اس کی شکل و صورت، اس کی جسمانی ساخت مجھے بھائی نہیں ہے۔ میں وہ الفاظ انہوں نے اس طرح کہ وہ جب آ رہا تھا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ وہ سب سے چھوٹے قد کا، رنگ بھی اس کا ایسا، شکل بھی اس کی ایسی کہ میں میرے دل کا میلان اس کی طرف ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے مجھے آپ اجازت دیں کہ میں علیحدگی لینا چاہتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ تمہارا حق ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اگر تم جو اس میں چونکہ اور مرد کا کوئی قصور نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو مہر میں تم نے جو کوئی چیزیں لی ہیں وہ تم واپس کرو۔ تو اس نے بتایا کہ حضور اس نے مجھے ایک باغ مہر میں دیا، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے وہ واپس کر دو تمہیں۔ تو یہ عورت کو ایک حق اسلام نے دیا کہ وہ علیحدگی لے سکتی ہے۔
اس لیے یہ برابر. اور جہاں تک جیسے میں نے عرض کی کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خامند کو جب طلاق کی صورت میں 3 حیض تک یا 3 مہینے یا یہ ہے عدت، تو جو خلا ہے اس میں اسلام نے وہ بھی عورت پہ ایک شفقت کرتے ہوئے ایک جو مہینہ ہے یا ایک حیض ہے اس کی عدت رکھی ہے. دراصل اسے فقہ اصطلاح میں کہتے ہیں استبراء رحم، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کا رحم جو ہے وہ خالی ہے. اور چونکہ طلاق کی صورت میں وہاں پہلے سوال میں بھی یہ بات وضاحت کرنی چاہیے تھی، چلیں اب، کہ طلاق کی صورت میں بیویوں کو یہ کہا گیا کہ وہ طلاق کے بعد جو عدت کا پیریڈ ہے وہ اپنے خامندوں کے گھروں میں گزاریں، اور اس صورت میں خامند ان کے نان و نفقہ، ان کے رہائش، ان کے ہر قسم کی ضروریات کا ذمہ دار ہوتا ہے. لیکن جو خلا ہے اس میں چونکہ عورت اپنا یہ حق استعمال کر رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے حق مہر کو بھی چھوڑتی ہے، تو اس صورت میں پھر خامند اس کی ذمہ دار نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ خلا جو ہے وہ ایک دم وہ کہہ کے نہیں اسے اختیار کا استعمال کرتی، بلکہ وہ عدالت سے رجوع کرتی ہے، تو اس پہ بھی ایک وقت لگتا ہے. تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے اس کو صرف اس حد تک کہ 1 مہینہ یا 1 حیض اس کی عدت رکھی، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ وہ حاملہ تو نہیں ہے. تو اس وضاحت کے لیے وہ اس کو چھوٹا عرصہ دیا تاکہ اس کی جتنی کم سے کم ذمہ داریاں پڑیں وہ یہ ہے. تو یہ فرق ہے خلا اور طلاق میں. تو اور جیسے پہلے اس کے مزید کوئی ایسے قواعد و ضوابط کھلے کے لیے جیسے آپ نے بیان کیا، ایک تو کہ کوئی ایسی معین وجہ بتانی جو ہے عورت پر لازمی نہیں ہے. جی بالکل. لیکن قاضی جو ہے معاملے کو سمجھنے کے لیے کسی قدر استفسار کر سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ میں یہ بھی اچھی بات ہے آپ نے فرمائی، میں اس کو سامنے آ گئی کہ عورت کو جس طرح اسلام نے ہر پہلو میں یہ پسند کیا ہے کہ پردہ پوشی، اگر کسی میں کوئی کمی بیشی ہے یا کوئی، تو اس کو اگر عورت کوئی وجہ نہیں بتانا چاہتی اور وہ کہتی ہے کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں، میں کوئی وجہ نہیں بتانا چاہتی، تو قاضی اصرار نہیں کر سکتا. بلکہ مجھے یاد ہے خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ ارشاد ہے باقاعدہ قضا کو کہ اگر کوئی عورت وجہ نہ بتانا چاہے تو آپ اس کو بالکل اصرار نہیں کر سکتے، اور کوئی قاضی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہارا خلا قبول نہیں کرتا. اس کو یہ حق اسلام نے دیا ہے کہ وہ وجہ بتائے. جس طرح خامند وجہ بتائے بغیر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اسی طرح، اور وہ اس میں بھی اس میں حکمت یہی ہے کہ بیوی کے عیوب، بیوی کی جو نقائص ہیں وہ سامنے نہ آئے. اسی طرح بیوی کو بھی یہ کہ وہ بغیر وجہ بتائے وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن اس صورت میں کچھ اپنے حقوق سے اسے دستبردار ہونا پڑے گا. اصل میں حقوق کی جو تنازع ہوتا ہے اس کے لیے پھر وجہ بتائی جاتی ہیں، لیکن اگر قاضی وہ عورت نہیں بتاتی تو قاضی اس پہ اصرار نہیں کر سکتا. جی بالکل ٹھیک ہے خان صاحب، جزاکم اللہ احسن الجزاء. اور جیسے ذکر ہوا کہ یہ آزادی جو ہے یہ دونوں فریق کو حاصل ہے اسلام میں، مرد کو بھی یہ آزادی حاصل ہے اور عورت کو بھی آزادی حاصل ہے کہ اگر وہ تعلق ایسا ہو گیا ہے جس کو نبھانا ممکن نہیں، تو طلاق کا لفظ جو ہے وہ اٹ سیلف یہی میننگ رکھتا ہے کہ آزاد کر دینا. تو اس معاہدے سے جو ہوا تھا دونوں کے درمیان ایک رشتے کا معاہدہ، اس سے آزاد کر دینا. اور خلے کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ علیحدگی اختیار کر لینا، الگ ہو جانا، خلا کا مطلب ہی الگ کر دینا. تو وہ جو ہے یعنی طلاق دینا بھی ہے کہ اس کو آزاد کر دیا، ایسی کسی مجبوری میں باندھ کر نہیں رکھا. یہ اسلام نے دونوں کو اجازت دی ہے. اس میں یہ بھی میں بتا دوں کہ جہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ اس کی نان و نفقہ کی ذمہ دار ہوتا ہے، وہ قرآن کریم کہتا ہے کہ ڈھیروں ڈھیر سامان بھی دیا ہے، جتنا بھی تم نے، اس میں سے ایک پائی بھی وہ واپس لینے کا حق نہیں رکھتا، وہ پھر عورت کی حق ہو جاتا ہے. اسی طرح جب عورت بغیر وجہ بتائے خلا لے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ارشاد ہے کہ پھر اسے کہا چونکہ تم جو وجہ تم بتا رہی ہو اس میں خامند کا کوئی قصور نہیں ہے، خدا تعالیٰ نے اسے ایسی شکل دی اور یہ تمہیں پہلے رشتہ کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے تھا. تو اس صورت میں پھر اسے اپنا حق جو خاص طور پہ حق مہر میں ملا ہوا باغ تھا وہ واپس کیا ہے، وہ واپس
واپس کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ چاہتی ہے کہ اگر یہاں پہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ بات وضاحت کر دینی ضروری ہے کہ اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ میرے پہ خامد زیادتی کر رہا ہے اور پھر وہ خلا لے رہی ہے تو وہ حق رکھتی ہے پھر بھی, اور وہ قاضی کو وجہ بتائے, اور اس بنا پہ پھر قاضی یہ دیکھے گا کہ اگر عورت خامد کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے خلا لے رہی ہے تو بے شک وہ خلا لے رہی ہے, اپنا حق استعمال کر رہی ہے, لیکن پھر وہ حق مہر وغیرہ سارے جتنے اس کے حقوق عورت کے بنتے ہیں وہ اس کو ملیں گے. اور یعنی وہ خلا جو ہے ایک طرح سے طلاق ہی شمار ہوگا کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ اس کو مجبوراً علیحدگی لینی پڑی ہے, ورنہ کوئی از خود وہ کسی اپنی خوشی سے نہیں لے رہی یا اپنی کسی وجہ سے نہیں. خامد نے دراصل وہ حالات ایسے پیدا کیے ہیں. خامد وہ جو طلاق کی صورت میں جو اس کو حقوق دینے تھے اب وہ باوجود اس کے خلا لے رہی ہے, لیکن وہ اپنی کسی بغیر وجہ کے یا اپنی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں لے رہی بلکہ خامد نے مجبور کی, اس لیے وہ سارے. اور یہی ایک جو ہے بنیادی مقاصد میں سے جو قضاء کے ذریعے اس کو بلایا جاتا ہے عورت کو, یہ بھی مقصد ہے کہ تاکہ اس کے ایسے حقوق جو ہیں ان کا بھی تحفظ کیا جائے. اب تو یہاں تک ہے قضاء کو تو یہ ہدایت ہے کہ خلا کے لیے اگر کوئی عورت آتی ہے تو اس کا خلا کا فوراً فیصلہ ہو جائے, اس کے حقوق کے معاملات جو ہیں وہ پھر بعد میں حل ہوتے رہیں, وہ پھر بتائے گی کہ میرے یہ حقوق ہے, اگر وہ لینا چاہے تو پھر اس کے لیے قضاء کو یہ اختیار ہے کہ وہ پوچھے کہ اچھا کیوں تمہارے حق بنتے ہیں, پھر وہ الگ ہے, خلا کا اس کو فوراً فیصلہ مل جائے گا. جی ٹھیک ہے خان صاحب, بہت شکریہ, جزاکم اللہ, احسن الجزا.